بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ علم الحدیث کورس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ اور آپ کے فرامین روزانہ ہم ترجمہ اور مختصر سی تشریح کے ساتھ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج بھی ہم اپنے سبق کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چند فرامین اور چند ارشادات ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ کل بھی جیسے بتایا تھا کہ ان احادیث کو پڑھنے کا اور ان کو سننے کا مقصد صرف اپنے معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان احادیث کو عمل کی نیت سے سنیں اور ہم ہر حدیث کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ کورس کے ابتدا میں جو باتیں بتائی گئی تھی اس میں علم حدیث پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ عمل کے اعتبار سے ہمارے مشابہت اور مناسبت پیدا ہو جائے، کہ جس طرح انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا اور پھر اپنی زندگیاں بنائیں، اسی طرح ہم بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پڑھیں تو اپنی زندگیاں اسی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ آج کے سبق کی پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، فرمایا کہ بشارت ہو، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو اپنے صحیفے میں یعنی اپنے اعمال نامے کے اندر استغفار کی کثرت کو پالے۔ استغفار اپنے اعمال نامے میں زیادہ سے زیادہ پائے تو ایسے شخص کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے اور ان اعمال ناموں کے اندر جو ہمارے دنیا کے کیے ہوئے اعمال ہیں وہ درج ہوں گے، تو اس موقع پر جس شخص کے اعمال نامے کے اندر دنیا میں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنے کا ذکر ہو اور دنیا میں وہ جو استغفار پڑھتا تھا اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر ہو، ایسے شخص کے لیے بشارت ہے۔ گویا اس حدیث سے ایک تو استغفار کی فضیلت معلوم ہو گئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ استغفار کی بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث میں ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی استغفار کا ایک دن کے اندر کئی دفعہ پڑھنا ثابت ہے، حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم تھے، پھر بھی امت کے تعلیم کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور رفع درجات کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام استغفار کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ موجود ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تو وہاں پر بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ استغفار سے جہاں گناہوں کی معافی ہوتی ہے وہیں پر استغفار بارش کے برسنے کا سبب ہوتا ہے، وہیں پر استغفار مال و اولاد کے اندر کثرت کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ اس حدیث کے مطابق بشارت ہمارے لیے ثابت ہو اور قیامت کے دن یہ ہمارے لیے خوشی اور خوشخبری کا باعث ہو۔ دوسری روایت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے والد کو راضی کرے اور اپنے والد کو ناراض نہ کرے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو رب کی ناراضگی سے بچانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ دنیا میں اپنے رب کو ناراض نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وجود حقیقی کا سبب ہے، انہیں دنیا میں ہمارے آنے کا جو سب سے اصل ذریعہ ہے، پہلا ذریعہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور والد جو ہوتا ہے وہ دنیا میں ہمارے آنے کا ظاہری سبب ہے، انہیں بظاہر دنیا میں ہم موجود ہیں تو اس کا سبب ہمارے والدین ہے۔ اس لیے اس روایت کے اندر فرمایا گیا کہ رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے اب کو یعنی اپنے والد کو راضی کریں، اور اگر اپنے رب کو ناراض کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اپنے والد کو ناراض کرو اور رب خود ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے والدین کے ہر وقت رضامندی کا خیال رکھیں، اور اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو اپنے والدین کے ناراضگی سے بچائیں، کیونکہ والدین کو ناراض کرنے کا مطلب اپنے رب کو ناراض کرنا ہے۔ تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ، حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ، فرمایا کہ بھائیوں میں سے بڑے بھائی کا حق اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر ایسا ہے جیسے کہ والد کا حق اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ بڑے بھائیوں کا حق اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر اتنا ہی ہے جتنا ایک والد کا اپنے بچوں پر ہوتا ہے، باپ کا اپنے بچوں پر ہوتا ہے۔ دیکھیے، بڑا بھائی جو ہے یہ والد کی دنیا سے جانے کے بعد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے والد کا مقام رکھتا ہے، اگرچہ حقیقی والد نہیں ہوتا، لیکن جس طرح ایک والد اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے والد کی موجودگی میں انہیں تحفظ کا احساس ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہر قسم کے پریشانیوں سے بے فکر ہو کر زندگی گزارتے ہیں، تو یہی مقام اور یہی مرتبہ اور یہی ذمہ داری وہ پھر اپنے بڑے بھائی پر آ جاتی ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ جو چھوٹے بہن بھائی ہے وہ والد کی دنیا سے جانے کے بعد اپنے بڑے بھائی کا اتنا ہی احترام کرے، اتنا ہی اس کا خیال رکھیں جتنا خیال ہم اپنے والد کا رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس حدیث کے اندر بڑے بھائی کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ والد جب تک دنیا میں موجود ہے اور وہ جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتا تھا، جس میں بڑا بھائی بھی شامل تھا، تو والد کی دنیا سے جانے کے بعد اب یہی ذمہ داری بڑے بھائی پر آ جاتی ہے، اور اب اسے چاہیے کہ اپنے بہن بھائیوں کا اتنا خیال رکھیں کہ کسی موقع پر انہیں اپنے والد کی کمی کا احساس نہ ہونے دے۔ چوتھی روایت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے بھی اولاد آدم ہے، جتنے بھی انسان ہے، ان سب سے گناہ ہو سکتا ہے، یہ سب گناہ کرنے والے ہیں، کیونکہ معصوم ذات صرف انبیاء کی ہوتی ہیں، گناہ ہر انسان سے ہو سکتا ہے، تو اس لیے بتقاضِ بشریت انسان جو ہے وہ سارے کے سارے گناہگار ہے، خطا کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، لیکن وخیر الخطائین التوابون، گناہ کرنے والوں میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو توبہ کریں۔ تو گناہ کرنا یہ تو انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور انسان گناہ کرے گا، لیکن گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبے کا آپشن رکھا ہے اور توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اس لیے اس حدیث کے اندر ایک تو انسان کی بنی آدم کی فطرت بتائی گئی ہے کہ اس سے گناہوں کا صدور ہوگا، وہ فرشتہ بھی نہیں ہے، وہ نبی بھی نہیں ہے، وہ عام انسان ہے، لہذا اس سے گناہوں کا صدور تو یقینی ہے، لیکن اگر اسے اپنے گناہ کا احساس ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو یہی گناہگار انسان تمام انسانوں میں بہتر انسان کا درجہ حاصل کر سکتا ہے، بہتر انسان کا درجہ پا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق دے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔